السلام علیکم، آج کی کلاس میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمین۔ اس سے پہلے آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہود کا جو ایمان کا دعویٰ تھا اس کو غلط قرار دیا۔ یہود نے یہ کہا کہ ہم نے تورات پر ایمان لے آئے ہیں، باقی جو اس کے علاوہ کتابیں ہیں ہم ان کو نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم تورات پر ایمان لائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی باطل قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم تورات پر ایمان لاتے تو پھر تم نے انبیاء کو قتل کیوں کیا؟ اور تورات میں بھی وہی باتیں ہیں جو باقی کتابوں میں ہیں۔ اگر تم واقعی تورات پر ایمان لاتے ہو تو پھر تو ظاہر سی بات ہے باقی کتابوں پر بھی تمہارا ایمان ہوتا، لیکن تم نے تمہارا جو دعویٰ ہے یہ تمہارا دعویٰ باطل ہے اور جھوٹا ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ وَلَقَدْ اور تحقیق جاءکم آ چکے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات واضح معجزے لے کر، ثم اتخذتم العجل پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو ان کے بعد معبود، من بعدی ان کے بعد، وانتم ظالمون اور تم ظالم ہو۔ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام تم لوگوں کے پاس صاف دلیلیں لے کے آئے تھے، لیکن تم نے ان کے جانے کے بعد، کوئی دور پر جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اب یہاں بینات سے مراد کون سے دلائل ہیں؟ جو وہ دلائل ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملنے سے پہلے ملے تھے، یعنی کہ ان کے نبی برحق ہونے پر وہ بینات قائم ہو چکی تھی۔ مثلاً عصا، ید بیضا اور دریا کا پھٹنے، یعنی کہ عصا جب ان کے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی اس کو جب وہ پھینکتے تھے تو اژدہا بن جاتا تھا، اور ید بیضا جب وہ اپنا ہاتھ بغل کے نیچے سے نکالتے تھے وہ چمکتا ہوا نکلتا تھا، اور دریا کا پھٹ جانا یعنی دریا پھٹ کے جو ان کے لیے خشک راستہ بنا تھا جب فرعون ان کے پیچھے آ لگا تھا اور وہاں سے وہ مصر سے جا رہے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دعوت و ایمان کا کرتی ہو لیکن تم کھلے کفر اور شرک میں مبتلا ہو، جس سے موسیٰ علیہ السلام کی بلکہ اللہ تعالیٰ کی بھی تکذیب لازم آتی ہے۔ تم نے بچڑے کو معبود بنانے کا معاملہ، اب یہ جو بچڑے کو معبود بنانے کا معاملہ ہے یہ تو ان یہودیوں کے ساتھ پیش نہیں آیا جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں نزول قرآن کے وقت موجود تھے، مگر چونکہ یہ لوگ اپنے آباء و اجداد کے حامی اور طرفدار رہتے تھے تو اس لیے ان کو بھی اسی میں شامل کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو تم نے تکذیب کر کے کفر کیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو ان یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کر کے کفر کیا ہے، اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کے مرتکب ہو رہے ہیں تو اس میں کوئی عجیب بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی نبیوں کی یعنی کہ انہوں نے انکار کیا اور نبی انبیاء کو نہیں مانا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا تم سے، میثاقکم وعدہ، ورفعنا اور بلند کیا، فوقکم الطور تمہارے اوپر کوئی طور کو، خذوا ما آتیناکم بقوة واسمعوا، خذوا تم لے لو، ما آتیناکم جو ہم نے تم کو دیا ہے، بقوة اس کو مضبوطی سے پکڑو، واسمعوا اور تم سنو۔ قالوا سمعنا وعصینا، قالو بولے، سمعنا ہم نے سنا ہے، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی یا ہم اس کو نہیں مانتے، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، وَأُشْرِبُوا ڈال دی گئی محبت فی قلوبہم ان کے دلوں میں، عجلہ بچڑی کی، کیوں ڈال دی گئی؟ بِكُفْرِهِمْ ان کے کفر کے سبب۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ
ایمانکم ان کنتم مؤمنین۔ قل کہہ دیجئے، بئس ما یأمرکم، بری باتوں کا حکم دیتا ہے تم کو، ایمانکم تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو۔ وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے تمہارے سے قول و قرار لیا، اخذنا میثاقکم، لیا تم سے قول و قرار وعدہ۔ اس قول و قرار لینے کے لیے کوہ طور کو تمہارے سروں کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا، اور اس وقت تمہیں حکم دیا کہ جو کچھ احکام ہم نے تم کو دیے ہیں وہ تم مضبوطی، ہمت اور پختگی کے ساتھ لے لو، اور ان احکام کو دل سے سنو، لے لو۔ قالوا واسمعوا، اور سنو یعنی دل سے سنو، قالوا سمعنا وعصینا، تو تم نے اس وقت ڈر کے مارے زبان سے تو یہ کہہ دیا کہ ہم نے سن لیا، چونکہ واقع میں تو یہ بات جو تھی دل سے نہیں مانی تھی، تو اس لیے یوں ہی تم یعنی کہ کہنے لگے کہ ہم سے عمل نہیں ہوگا۔ اب دل سے تو مانا نہیں، صرف زبان سے کہہ دیا، اور بعد میں کہنے لگے ہم سے عمل نہیں ہوگا، یعنی ہم نے نافرمانی کی۔ اور وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کے دل جو تھے اس میں بچڑے کی جو ڈال دی گئی، محبت ڈال دی گئی، اور کفر کی وجہ سے ڈال دی گئی۔ اب یہاں پہ ہوا یہ تھا، یہ کفر کون سا کفر تھا؟ اب یہاں پہ یہ ہوا کہ جب وہ دریا کو عبور کر کے دوسری سائڈ پہ گئے تو وہاں پہ ایک بت پرست قوم کو دیکھ کر انہوں نے اپنے نبی سے یعنی موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا مجسمہ ہوتا، معبود ہوتا، تو ہم بھی اس کی عبادت کرتے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تم کیسی باتیں کرتے ہو، تم کتنے بے وقوف لوگ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے تم کو اتنے بڑے آزمائش سے نکالا، فرعون سے بچایا، پھر تمہیں دریا سے عبور کیا، دینے کے تمہیں دریا سے صحیح سلامت دوسری سائڈ پہ کیا، تو تم آ کے پھر وہی کام کر رہے ہو، تم توبہ کرو۔ تو کچھ لوگوں نے وہاں پہ جو توبہ کی، تو اب یہ تو کلمہ کفر ان سے صادر ہو چکا تھا نا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک چڑھانے کا دل میں ارادہ کیا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹا نا، تو ان کو توبہ کرنے کا کہا کہ تم نے یہ بڑی غلط قسم کی بات کی ہے، تو تم جو ہے توبہ کرو۔ اب ان لوگوں نے توبہ کی، لیکن جو ان کی توبہ تھی، توبہ کے بھی درجے ہوتے ہیں کہ بعض جو یعنی کہ ایک توبہ ہوتی ہے وہ اعلیٰ درجے کی توبہ ہوتی ہے، انسان پختہ ارادے اور عزم کے ساتھ یہ توبہ کرتا ہے اور آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اور ایک جو توبہ ہوتی ہے وہ بس اوپر اوپر سے توبہ کر لی، دل میں کچھ نہ کچھ۔ اب یہ جو ایسی توبہ ہوتی ہے نا جو اعلیٰ درجے کی نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ سے انسان کے دل میں ظلمت، اندھیرا، یعنی کہ اس گناہ کا جو ظلمت ہے، اندھیرا ہے، وہ باقی رہ جاتا ہے۔ تو ان کے دلوں میں بھی وہ جو ظلمت تھی، وہ جو اندھیرا تھا اس گناہ کا، وہ باقی رہا، اور وہ پھر کرتے کرتے ان کو کیا ہوا کہ وہ اس بت پرستی تک جا پہنچا، یعنی کہ یہی آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے ان کا یہ ظلمت اور اندھیرا اس گناہ کا۔ تو پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے کوئی طور پر جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا۔ پھر جب واپس آئے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پھر ڈانٹا ڈپکا، تو ان کی جو توبہ کا طریقہ تھا، یعنی کہ جب انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تو ان کو ایک توبہ کا طریقہ بتایا گیا کہ جن لوگوں نے تو بچڑے کو معبود بنایا ہے، ان بچڑے کی عبادت کی ہے، تو دوسرے لوگ ان کو قتل کریں گے، تب ان کی توبہ قبول ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے یہ کہہ دیں، قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، اگر تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم تو ایمان والے ہیں، تو پھر تمہارا جو ایمان ہے تمہیں بری باتوں کا حکم کر رہا ہے، یعنی تم بذام خود یعنی اپنے دل کے اندر تم یہ کہتی ہو نا کہ ہم اہل ایمان ہیں، تو یہ ایمان نہیں ہے۔ تو ایمان جو ہے وہ ایسی تعلیم نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی بہترین حالت میں صحت اور عافیت کے ساتھ ہمیشہ خوش رکھے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اپنی سسٹر کو اجازت دیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔